ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ خیر ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں، جس پر رحمتیں نازل ہوں اس کو کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہوں اس کا اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو فضول گوئی فضول کلامی سے بچتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مشاہدہ تجربہ شدہ ہے، کہ جب آپ اپنے پاس یہ ڈیجیٹل تسبیح کاؤنٹر اس کو بولتے ہیں، اگر یہ آپ رکھتے ہیں تو یہ ہاتھ میں اگر رہتی ہے نا، تو ہاتھ میں رہنے سے مطلب آپ کو یہ جو ہے کہ ایک یاد دہانی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ تو درود پاک پڑھتے رہنے، تسبیحات پڑھتے رہنے، اللہ 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 کرنے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یوں کئی تسبیحات ہیں، کئی ایسے اوراد و وظائف ہیں جو الحمدللہ اگر بندہ یوں ذہن ہو کہ ثواب کمانا ہے، نیکی کمانی ہے، کہ جو کوئی ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 درخت لگ جاتے ہیں جنت میں، اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیں تو ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ ہمیں فضول گوئی سے، یعنی فضول باتوں سے بچ کر، یعنی گناہوں بری باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، فضول باتوں سے بچ کر بھی اللہ کریم ہمیں ذکر و درود میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کا بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اس سے الحمدللہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہن و دل کو پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی ایک برکت یہ ہے کہ جب تک بندہ رب کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس پر قابض نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے شیطان اس پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہم شیطان سے بچنے کا، اس کی شرارتوں سے بچنے کا ایک طریقہ اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاجی عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی صحت کیسی ہے حاجی عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ بہت مالک کا احسان ہے۔ آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے، محبوب کریم کا دامن کرم ہاتھ میں ہے، اللہ کی بہت رحمتیں ہیں۔ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے فلائٹیں بند تھیں، آنے جانے کا اتنا تھا نہیں، تو اب مجھے اسٹوڈیو میں دستیاب ہو جاتے تھے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دستیابی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اب بیرون ملک کی یادیں، اب سلسلہ جو ہے نا ماضی کی یادوں کے ساتھ کچھ بیرون ملک کی یادیں شامل ہو جائے گا۔ یو کے میں ہوں اور برمنگھم میں دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں، مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ ناظرین کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نگران شورا اور ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس میں نگران شورا کی میں نے ایک بیتابی فیل کی تھی کہ نگران شورا ہر تھوڑے دنوں بعد پوچھتے تھے کہ کیا ہم پبلک کو بلا سکتے ہیں فیضان مدینہ میں، کیا اب کوئی اجازت ملی ہے، کیا اب اجتماع کر سکتے ہیں، کیا پبلکلی گیدرنگ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کا یہ جو اس پوری روٹین میں آپ کا جو ایک جذبہ تھا وہ کیا تھا، وہ بتائیے گا۔ اور دوسرا میں ایک اور چیز دیکھتا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے تھے کہ یار پبلک کو بلانا، دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے تھے کہ جناب ایس او پی کا بھی خیال رکھنا ہے، دعوت اسلامی کی نیک نامی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات لے کے آپ کیسے چل رہے تھے؟ کیوں اتنا شوق تھا کہ جلدی سے اجتماع شروع ہو جائیں، جلدی سے پبلک گیدرنگ شروع ہو جائیں، اور دوسری طرف وہ احتیاطیں بھی آپ کے پیش نظر تھی کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، ایس او پیز پر عمل بھی کرنا ہے، نیک نامی بھی دعوت اسلامی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بڑا میں دیکھتا تھا آپ کا، آگے دو قدم بڑھتے تھے پھر آپ ایک قدم رک جاتے تھے، یہ بڑی کیفیات تھی آپ کی۔ اصل میں یہاں لوگ آتے ہیں اپنی پیاس بجھاتے ہیں، یہ ایک ایسا مطلب کہ عشق رسول کا یہاں پر جام ملتا ہے، عشق رسول کا یہاں شربت ملتا ہے۔ میں کہوں کہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پر عشق رسول کا جام پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، اور اللہ میرے امیر سنوں کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ان کے ذریعے جو کچھ اللہ کی رحمت سے جو کچھ بٹ رہا ہوتا ہے، فیضان بٹ رہا ہوتا ہے، خوف خدا، عشق رسول، اور یہ ایک اولیاء کرام کا ایک سلسلہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں آنے سے لوگ رہ گئے تھے، محروم رہ جاتے تھے، تو ایک پبلک آنا تو چاہتی تھی، لیکن میں تو آتا کووڈ نے آنے نہ دیا والا حساب تھا۔ اب یہ کہ حالات بہتری کی طرف آ گئے تو انشاءاللہ اب یہ آتا رہے گا۔ آپ سنائیے، اب آپ تو ڈائریکٹ میرے پاس آ گئے بھائی جان، مطلب ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، اب آپ یو کے پہنچ جائیں، مکمل پہنچ جائیں، تاکہ میں بھی یو کے میں آپ سے کچھ سوال جواب کر سکوں۔ آپ کا اس وقت یو کے کتنے عرصے کے بعد جانا ہوا؟ جی تقریباً 2 سال بعد جانا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہی لاسٹ گیا تھا، بلکہ اس بار میں کہنے والا تھا، الگ سے آپ کو میسج کرنے والا تھا، چلیں آن ایئر کہہ دیتا ہوں کہ تقریباً ہر تھوڑی دیر بعد آپ کی یاد آتی ہے، کیونکہ نارملی لاسٹ جتنے بھی سفر یو کے ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوئے تھے، تو بہت ٹائم بعد میں اکیلا یو کے آیا ہوں۔ تو ہم جب لاسٹ آئے تھے دسمبر 2019 میں غالباً ہم آئے تھے، تو یہ اب آلموسٹ اکتوبر نومبر ہو گئے، تو 2 سال ہو گئے، 2 سال بعد آنا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ وہاں کی جو لائف ہے یو کے کی، اس لائف میں آپ کیا چینجز دیکھ رہے ہیں، یا ابھی موقع ملا نہیں اتنا آبزرویشن کا؟ دیکھیں پہلے تو ابھی ظاہر ہے مجھے 2 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، لیکن جو میں نے ایئرپورٹ کے معاملات اور ٹریول کے معاملات دیکھے وہ ظاہر ہے کہ ٹوٹلی ایک طرح سے ڈیفرنٹ ہے نا، کہ اب بہت زیادہ پیپر ورک ہو گیا ہے، اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہیں۔ یو کے آنے سے پہلے آپ کو ایک باقاعدہ ٹریولر لوکیٹر فارم آپ کو پورا فل کرنا پڑتا ہے، وہ جگہ جگہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یو کے آ کر بھی ایک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جو آپ کے گھر پہ ٹیسٹ کٹ آتی ہے۔ تو یوں سمجھیے بہت زیادہ ایس او پیز کو فالو کر کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں دنیا میں۔ لیکن مجھے بڑی خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جہاز میں، ایئرپورٹ پر، سب جگہ ماسک تھا، لیکن جیسے ہی میں لندن ایئرپورٹ پر پہنچا تو جو مجھے اسلام میں لینے آئے تھے انہوں نے کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا تھا۔ تو میں نے پہلے پوچھا بھائی اجازت تو ہے ماسک اتارنے کی؟ کہتے ہیں اتار دیں۔ تو مجھے تو ایسا لگا میں کسی قید سے آزاد ہوا ہوں، کراچی سے ماسک پہن کے رکھا ہوا تھا، تو پھر ماسک اتارا اور سکون کا سانس لیا، اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر بہت خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جب مسجدوں میں جانا ہوا تو ماشاءاللہ صفوں میں سوشل ڈسٹینس ختم ہو چکا ہے، ماسک اتر گیا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو لائف بڑی نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، جو آپ نے 5th ویو کی بات کی نا، کہ یہاں بھی روزانہ ہزاروں لوگوں کو انفیکشن ہو رہا ہے۔
لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے اس لیے کھول دیا ہے کہ وہ انفیکشن کے بعد وہ سیویئر نہیں ہو رہا, اس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں. تو یعنی آپ وہ والی بات ہے کہ کووڈ کے ساتھ بھی اب زندگی گزارنی پڑے گی اور اپنے آپ سے اب وہ تمام چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ بھی رکھنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی خوشگوار میں نے جو ہے نا وہ حیرت یو کے میں دیکھی ہے. اچھا اس کی نسبت ترکی میں جو میں تھا پچھلے ہفتے ہی تھا تو وہاں ابھی بھی کئی جگہوں پر ماسک کی پابندی ہے. مسجد میں تو آپ بغیر ماسک کے جا ہی نہیں سکتے, بلکہ کئی مسجدوں میں آج بھی ترکی میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ہی نماز ہو رہی ہے. تو وہاں انہوں نے ایس او پیز کو کافی ٹائٹ رکھا ہے, یو کے نے کافی اوپن کر دیا ہے. تو اب ہر ملک کے سمجھ لیں الگ طریقہ کار ہے, اس کے مطابق آپ کو ٹریول کرنا. مطلب ویکسینیشن کروا لیا وہاں کے لوگوں نے؟ جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی. بلکہ بغیر ویکسینیٹڈ کو تو یو کے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے نا, ویکسینیٹڈ بھی ہونا چاہیے, ٹوٹلی ویکسینیٹڈ ہوگا وہ یو کے آ سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو ویکسینیشن ہو جانی چاہیے. الحمدللہ میری ایک ماضی کی یاد میں یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں امیل سنت نے ویکسین کروا لی ہے اور ہمارے یہ میں نے بھی کروا لی, تو یوں ہمارے یہ دونوں ڈوز پورے ہو گئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. ہاں آمین. کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آمین آمین. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ویکسینیشن اچھی نیتوں کے ساتھ لگا لی جائے. مدینہ شریف تو جانا ہے نا, تو اب مدینہ شریف کے بھی جو راستے کھلے ہیں وہ اس کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہے. تو انشاءاللہ پیر و مرشد نے بھی لگا لی ہے, تو ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے لگا لیں انشاءاللہ. دنیا میں جدھر بھی جا رہے ہیں تو ویکسین کے بعد والی دنیا جو ہے وہ کھلتی نظر آ رہی ہے. آپ مجھ سے میرے سوالات جو بھی چاہیں کریں گے انشاءاللہ, شاید کیونکہ اب آپ آئیں اس موڈ میں, مگر میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا میں آپ سے سوال کروں, کوئی ایسا کام کہ جس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہوں اور آپ نے استخارہ کیا ہو اور استخارے کا جو جواب آیا اور ویسا کام بھی ہوا ہو, ایسا کوئی آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ ہے؟ ہاں واقعی وہ ایسا تھا کہ جیسے ماشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. میرے 2 بیٹے تھے. جب 2 بیٹوں کی ولادت ہو گئی نا تو مجھے بیٹی کی بڑی تمنا تھی اور میں بڑا جس کو کہیں کہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا. تو میں نے پھر استخارے کا معلوم کیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے استخارہ ہو. تو الحمدللہ پھر میں نے استخارہ کیا اور اس استخارے سے مجھے پتا چلا کہ مطلب اشارہ ملا کہ انشاءاللہ بیٹی نے ہونا ہے, اور پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا. تو واقعی بیٹی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور الحمدللہ فیملی ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب اللہ کریم بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرما دے. تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بیٹے یا بیٹی کے تمنائیں اللہ انہیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو یہ استخارہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا جو استخارے کا جو ہے وہیں پر آپ نے یہ سعادت حاصل کی؟ جی وہ تو استخارہ ہم کرواتے ہی رہتے ہیں نا, وہ تو الحمدللہ تقریباً ہر مہینے ہی ہم کروا رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے استخارہ خود کیا تھا, ایک وظیفہ مجھے دیا گیا تھا, غالباً وہ اعلیٰ حضرت کے ہی رسائل میں سے ہی ہے. تو مجھے وظیفہ بتایا گیا کہ اس طرح نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے, تو اس کے بعد پھر ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا اشارہ ملنے کا. تو وہ میں نے خود کیا تھا, حالانکہ میں نے دعوت اسلامی والوں سے تو کروایا تھا لیکن خود بھی ایک بار کوشش کی تھی زندگی میں نے شاید وہ ایک ہی بار استخارہ کیا ہے. اس کے بعد میں استخارہ نہیں کرتا, ایسا نہ ہو کہ اس پروگرام کے بعد لوگ استخارہ کروانا شروع کر دیں. تو وہ میں نے خود ہی کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی, ترکی کا 12ویں شریف کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اٹس امیزنگ. یہ پہلی بار میرا سفر تھا اور مطلب ایک تو پہلے آپ بھی گئے ہیں ترکی, ان اسلامی بھائیوں کی, ان ترکی کے عاشقان رسول کی محبت ہم نے دیکھی ہے, اولیاء کرام سے محبت, صحابہ سے محبت, نبی پاک علیہ السلام سے محبت. تو میں سوچتا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہوں گے, یہ ان کا میلاد کیسا ہوتا ہوگا, تو کیوں نہ اس بار وہاں جا کر منایا جائے. اچھا ایکچولی یہ بھی میں بتا دوں کہ میرا پلان تھا 12ویں شریف یو کے میں منانے کا, تو وہ ویکسینیشن اور اس کے جو ٹائمنگز پورے ہو رہے تھے وہ 12ویں شریف کے بعد پورے ہو رہے تھے, تو میں 12ویں کو یہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو اب میرے لیے آپشن کوئی اور بچتا تھا, تو پھر میں نے ترکی کو ہم نے چوز کیا. اچھا اب ترکی میں ایک تو یہ پتا چلا کہ وہاں لیٹ نائٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے. تو وہاں ہمارا اجتماع جو میلاد کا تھا وہ مغرب سے عشاء تھا, لیکن الحمدللہ کئی ملکوں کے عاشقان رسول اس میں آئے
اور پھر ہمیں کیسے چین آتا. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی اب ایسا کرے کہ جو اجتماع میں آ گئے, لنگر وغیرہ ہم نے کھا لیا, اب آپ نے سب نے مل کر جو ہے صبح بہارا کے استقبال کے لیے ہم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر چلتے ہیں. تو ہم نے سب کو تہجد کا وہاں پر 5 بجے کا قریب ٹائم دیا. ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنے اسلام بھائی پہنچ جائیں گے. تو کئی اسلام بھائی آئے, وہاں پر تہجد کی نماز ہوئی, شکرانے کے نوافل پڑھے گئے, اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر کھڑے ہو کر ہم نے مل کر وہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر, اور سرکار کی آمد مرحبا, اور وہ صبح بہارا کا ہم نے استقبال کیا. اچھا عبدالحبیب بھائی, ماشاءاللہ اتنے عمرے کی اور حج کی جو سعادتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں, ایسا کوئی واقعہ مدینہ پاک کا, مکہ مکرمہ کا, یا اس طرح کے دیگر سفر کا کہ جو آپ نے اب تک ہم سے شیئر نہ کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ واقعہ ہے کہ جو اگر بیان کر دیا جائے, کیونکہ اب سفر شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے, اور قافلے کچھ نہ کچھ تیار ہو رہے ہیں, اور دنیا بھر سے اس وقت ماشاءاللہ عاشقان رسول جوک در جوک پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس موقع پر کیا فرمائیں گے؟ حرمین طیبین کی تو آپ یوں سمجھیں کہ ہر گھڑی ہی یادگار ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اصل میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس میں پھر یعنی اگر ہم نے کچھ تمنا کی ہو یا سوچا ہو اور وہ مل جاتا ہے نا, تو امیر اہل سنت نے تربیت فرمائی ہے کہ وہ واقعات پھر مطلب نہ بتائیں تو بہتر ہے لوگوں کو, کیونکہ وہ ایسا نہ ہو فیلنگ یہ ہو کہ کوئی اپنے فضائل بیان کر رہا ہے. ورنہ سچی بات یہ کہ وہ اس در کے ہی فضائل ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ وہاں سبھی کو نوازا جاتا ہے, اور بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے, کوئی چیز سوچتے ہیں, اور امیزنگلی یعنی حیرت انگیز طور پر وہ چیز ایسے پوری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بندہ مطلب حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ تو ابھی سوچا ہی تھا, اور ایگزیکٹلی وہی چیز کیسے ہو گئی. یہ آپ کی زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے واقعات, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ مکہ مدینے گئے ہوں گے, کسی نہ کسی کے ساتھ 1-2 واقعات تو ایسے ضرور ہوتے ہیں. کال لیتے ہیں عبدالحبیب بھائی. جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ بھی کچھ ماضی کی یادیں عرض کر دیں. آج میرا تو ابھی جو اگر میں اپنے ماضی کی بات کروں تو میرا تو ابھی جو لیٹسٹ ماضی ہے یہ تو 12ویں ہیں, اور ولادت, جشن ولادت, اور یہ جلوس میلاد, تو چراغاں. ایک اور آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے جی, آپ کے گھر پر ماشاءاللہ عربی شیوخ تشریف لائے, امیر اہل سنت بھی جلوہ گر ہوئے, اور ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیات تھی. مدنی چینل کے ناظرین نے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شام کے مسجد بنو امیہ کے امام صاحب بھی تھے, اور حلب کے شیخ صاحب بھی تھے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور ماشاءاللہ آپ ایئرپورٹ بھی لینے گئے, واپسی میں امیر اہل سنت ان کو چھوڑنے بھی گئے. یہ بھی کمال امیر اہل سنت کا انداز ہے, کچھ بتائیں اس بارے میں. جی اصل میں ہمارے پاس اس کی بھی فوٹیجز اور ویڈیوز تیار پڑی ہوئی ہوں گی, کیونکہ یہ تو نیٹ پر ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہوگا. کچھ دکھائیں تو ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 12ویں شریف نصیب ہوئی, اور اس بار 12ویں شریف پر میری جو نواسی ابھی حال میں ان کی ولادت ہوئی, ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, رزینہ عطاریہ, تو بنت فیضان عطاری. تو وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تھی, اور میری دوسری نواسی تھی انیقہ عطاریہ, وہ بھی گھر پر تھی, نواسے بھی گھر پر تھے, تو پوتی اور پوتا بھی گھر پر ہیں. تو یوں ایک ماحول بنا ہوا تھا گھر کے اندر, اور 12ویں کی رات تھی, تو پھر ہم نے گھر کے اندر ہی ایک محفل و جلوس کی ترکیب بنانے کی کوشش کی تھی. تو وہ کیا تھا, چلے یہ آپ کو منظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 12 ربیع الاول 1443 سے ہجری ہے 1443, اور اس وقت میرے ساتھ میرے نواسے صدیق رضا بھی اس طرف سے ہیں. اس طرف سے دیکھیں تو مقداد رضا, یہ میرے پوتے ہیں. یہ میری نواسی انیقہ عطاریہ, یہ میری اور نواسی عزینہ عطاریہ, یہ میری پوتی ایمن عطاریہ, یہ میرے نواسے انزلہ عطاری ماشاءاللہ. اور ہم سب یہاں 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک بار پھر پڑھتے ہیں, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا
الصلاة والسلام عليك يا حبيب صلوا على الحبيب سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد الصلاة والسلام عليك يا حبيب صلوا على الحبيب. کچھ گھر کی یادیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک انڈور سیٹ اپ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رہی بات وہ شام کے ہمارے آپ جو کو آپ کی آل اولاد کو پورے گھرانے کو سلامت رکھے. آمین. عرب کے جو ہمارے مہمان تھے شام کے وہ ماشاءاللہ گھر تشریف لائے تھے. اور امیر سنت اصل میں یہ تھا یہی کہ وہ جب 12ویں شریف کے ان دنوں میں ان کو ملک شام سے ایک تو حلب شہر سے تھے ایک دمشق سے شاید ہے ایک دمشق سے آئے تھے اور ایک حلب سے آئے تھے. دو الگ الگ شہروں سے آئے تھے. حلب وہی شہر ہے جن کی یاد میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر پاک کرتے ہیں. اور دمشق کی وہ مسجد جس کے شرقی منارے پر یہ ایسٹرن منارہ کہلائے گا ایسٹ سائڈ کا تو وہ ایسٹرن منارے پر جہاں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا قرب قیامت میں تو یہ وہاں ان کا جلوہ وہ فرمائیں گے. تو وہ ان سے جو منسوب جو مشہور مسجد ہے اس کے امام صاحب ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ان دنوں تشریف لائے تھے تو مجھے ایئرپورٹ ان کو لینے کے لیے جانے کی سعادت حاصل ہوئی. مہمان تھے ہمارے. اور پھر ماشاءاللہ 12ویں شریف بھی ہوئی. پھر امیر سنت نے اپنے گھر پر ان کی دعوت کی یعنی یوں بیٹھے چائے وغیرہ زمزم اور کھجوروں وغیرہ کا سلسلہ ہوا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ امیر سنت نے کرم فرمایا اور مہمانوں کے ساتھ میرے یہاں گھر پر تشریف لائے رحمت ہال میں. تو اس کی اگر کچھ مناظر ہیں تو دکھا دیں تو یہ کچھ ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مہمان ملک شام سے تشریف لائے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ خود ہی اپنا تعارف کریں. وحيث أن أتينا لزيارة أمير السنة سيدنا ومولانا الشيخ محمد إلياس القادري العطار حفظه الله تعالى وألقى علينا نصائح جزاه الله عنا كل خير. خادمكم محمد فواز النمر من دمشق. شیخ فواز یہ دمشق کی مشہور مسجد بنو امیہ جو منسوب اس طرف کے اس کے شرقی منارے یعنی ایسٹ میں جو منارہ ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے وہاں سے اتریں گے. 1300 سال پرانی مسجد ہے. اس مسجد کے خطیب و امام ہے دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإنني الفقير إلى الله تعالى حسن سائد بادنجكي الحسيني أكرمني الله تعالى بزيارة مركز الدعوة الإسلامية للمشاركة بالاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أكرمنا الله تعالى واطلعنا على نشاطات هذا المركز الطيب بإشراف أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. یہ یہاں تشریف لا کر یہ پہلے سے ہی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے حضرات ہیں اور اب یہاں کر ان کو باقاعدہ انہوں نے جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا دورہ وغیرہ کیا تو یہ ہمارا حیران ہے. انہوں نے کبھی دنیا میں کوئی اس طرح کا انداز دیکھا نہیں. جشن ولادت کا اس طرح کا انداز انہوں نے اپنے یہاں نہیں دیکھا ہے. اس سے یہ بہت مطلب ہے کہ امپریس میں الحمدللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ان کی باتوں سے ان کے ہماری جو گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پسند کرتے ہیں ہمارے طریقہ کار کو اور غالباً یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اسی انداز سے کچھ نہ کچھ دعوت کا کام ہو دعوت اسلامی کا کام ہو. ہمارے شیخ سید ابو حفص عمر الحسن ہمیں عربی میں قصیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ ہے. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس
فهمت بسكرتي بين الموالي. ماشاءاللہ یہ ایک اللہ کا شکر ہے، بڑا ہی خوبصورت اور پیارا ماحول رہا، جو ایک بڑی خوشگوار یاد ہے یہ ماضی کے تعلق سے اگر میں بات کروں، اور ابھی یہ ریسنٹلی ہی یہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر جیسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ وہ امیر سنت کو جب پتہ چلا کہ یہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، واپسی ان کی واپسی ہے، تو پھر امیر سنت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یار انہیں ہمارے مہمان ہیں تو میں بھی ان کو الوداع بھی کروں گا اور ایئرپورٹ چھوڑنے بھی جاؤں گا. تو پھر اس وقت ہمارا ویڈیو مشورہ چل رہا تھا عبدالحبیب بھائی کی آپ کی یو کے کی روانگی تھی، اور ہمارا یہاں ویڈیو کا مشورہ چل رہا تھا، اور تو آپ کیونکہ آپ کا بورڈنگ تھا تو آپ تو چلے گئے اندر میں، تو پھر یہ مشورہ ہمارا تقریباً چلتے چلتے اینڈنگ تھا، اور امیر سنت بھی پھر نیچے تشریف لا رہے تھے ان کو ڈراپ کرنے کے لیے. تو پھر میں بھی نکل کے آج شاہد نے دعا کرائی، اتنے میں اراکین شورا بھی کچھ نیچے آ گئے، پھر ہم مل جل کر ان کو نیچے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد پھر ہم انہیں چھوڑنے کے لیے گئے. یہ بات جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ امیر سنت کا پرانا معمول ہے. علماء کی محبت، علماء کی تعظیم، علماء کا ادب، یہ امیر سنت نے ہمیں یوں سمجھے کہ ہمیں گھول کر پلانے کی کوشش کی، اور پریکٹیکلی عمل سے یہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سے بہت فوائد دین کے کام کو بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ایک پیار و محبت کا بھی اس میں ایک بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوا تھا منظر، آئیے اس کو بھی آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیں. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. یہ بھی عبدالحبیب بھائی بڑے عرصے کے بعد یہ منظر ہوا کہ امیر سنت کا یوں مطلب عوام میں گھلنا ملنا تھا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم احتیاطیں لے کر چل رہے تھے تو وہ تھوڑی بہت اس میں نرمی آنا ہماری شروع ہوئی ہے، تو اس کے یہ فوائد الحمدللہ حاصل ہو رہے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا اللہ خیر شام کرے، کے اللہ مہمانوں کرے کہ کا. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی دے. اچھا کچھ کالز تھے عبدالحبیب بھائی؟ ماشاءاللہ. حسن و ذاتی عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سوجل پروگرام ماضی کی یادیں بہت ہی پیارا ہے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ سوجل اب آپ کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے پھر سے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ مختلف مقامات پر جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، لوگ بڑے ہی پیارے انداز میں، انوکھے انداز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کسی شہر میں گئے ہوں، بڑے ہی انوکھے انداز میں آپ کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہو، کوئی اگر ذہن میں ہے تو ارشاد فرما دیں. نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو اور آپ کے ذہن میں ہو تو وہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. ناخوشگوار واقعہ کوئی یاد ہے تو سنا دیجیے. ایسے تو دیکھیں سفر جو ہے نا یہ آزمائشوں کے ساتھ عموماً چل رہا ہوتا ہے. سفر جب بھی ہوتا ہے تو سفر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں. ہم دونوں ساؤتھ افریقہ اترے تھے تو ایک یلو کارڈ ہوتا ہے، جب آپ افریقی ممالک سے ساؤتھ افریقہ آتے ہیں تو وہ یلو کارڈ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ یلو کارڈ ہمارا مس ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جو یلو فیور کارڈ، تو اس کی وجہ سے جو ایئرپورٹ پر جو ہمارے لیے آزمائش ہوئی، پھر وہ جو ایک سیٹ اپ بنا تھا نا، یہاں سے ہم نے کال کی تو بیرون ملک کا آفس تھا تو وہاں سے کال اٹینڈ ہونا، راستہ بن گیا. اور یہ سارا مطلب کہ وہ جو کارڈ کا جو پروسیجر تھا یلو کارڈ کا، جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہاں کے ایئرپورٹ کی، وہ الحمدللہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو 3-4 گھنٹے جو پروسیجر تھا اور باہر جو اسلامی بھائی ویٹ کر رہے تھے،
اور ہمیں تھا کہ اگر انہوں نے باہر نہیں جانے دیا تو باہر ایک عجیب و غریب قسم کی فضا بن جائے گی کہ یار یہ باہر کیوں نہیں جانے دیا ان لوگوں کو. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم نے وہ ویکسینیشن لی ہوئی تھی, ہم کو کارڈ لے کر نہیں آئے تھے, ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ ہم نے وہ انجیکشن لگایا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ کارڈ دکھائیں. کارڈ ہم پاکستان میں بھول آئے تھے. اچھا بات ہمیں وہ کسی سے کرنے نہ دیں. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ الحمدللہ مفتی حمیدی صاحب ساتھ تھے تو اس کی وجہ سے ایک کال کرنے کا موقع ملا. پاکستان کال کی, وہ کارڈ فیکس پر آ گیا. اللہ پاک نے مدد کر دی, اور صحیح بات ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے تو بڑی ٹینشن کے تھے, لیکن الحمدللہ خیر سے معاملہ کلیئر ہو گیا. تو یہ بعض اوقات سفر میں اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. اور ہم جی عبداللطیف کچھ کہہ رہے ہیں. ایک واقعہ میں بھی بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ نارملی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لاسٹ منٹ پر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بس آخری وقت میں پہنچ جائیں گے اور بورڈ ہو جائیں گے. یہ نہ کیا کریں. اور آج کل تو ویسے بھی جب سے یہ کووڈ آیا نا تو ڈاکیومنٹیشن بہت بڑھ گئی ہے. کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ چاہے وہ یورپ یا کسی ملک کے اندر ڈومیسٹک فلائٹ پہ ہوں یا انٹرنیشنل فلائٹ ہو تو 4 گھنٹے پہلے پہنچے, کوئی حرج نہیں ہے. 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے. ایک بار ہم بالکل پہنچ جائے بھائی. ایئرپورٹ جا کے آپ کام کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا اس بار میں ایئرپورٹ خود ہی جلدی پہنچا. ہم نے شورا کا مشورہ بھی آن لائن تھا تو ایزی ہونے کے بعد ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ حالانکہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے اور یہ یو کے میں ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا. ہم لوگ لندن سے جرمنی جا رہے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے ہم 10-12 اسلامی بھائی تھے. اچھا سب اسلامی نے کہا بھی یہ حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے لیکن نارملی یورپ کی فلائٹ ڈومیسٹک فلائٹ سمجھی جاتی ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو ہم تقریباً میرا خیال ہے 40-50 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے لندن ایئرپورٹ پہنچے. اچھا اب ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے سب کہ یورپ کی فلائٹس میں لگیج کے پیسے الگ ہوتے ہیں. تو کئی اسلامی بھائی نے ہینڈ کیری بنا لی کہ بھائی ہینڈ کیری کر لیں گے, لگیج کے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, 4 دن کے لیے جا رہے تھے. اچھا اسی شام کو, صبح کی فلائٹ تھی, اسی شام کو جرمنی میں میرا بیان تھا. اب جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو سب نے ہینڈ کیری کی, سب نے, ایک تو پیسے ہی لیٹ ہو گئے تھے. اب ہوا کیا کہ جب سیکیورٹی میں گئے تو اب کسی کے بیگ سے کوئی تیل نکل رہا ہے تو کسی کے بیگ سے کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے جس کے لیے وہ بار بار روک رہے ہیں. تو اس میں جو چیزیں جہاز میں نہیں جا سکتی وہ چیزیں بیگ میں موجود تھیں, اس کی وجہ سے ہوا ڈیلے. اچھا پھر ڈیلے ہونے کے بعد جو ہمارا گیٹ تھا وہ بہت دور تھا. اب یقین کریں عائشہ ہم دوڑتے گیٹ پر پہنچے اور ہماری فلائٹ مس ہو گئی. ہم 10-12 لوگوں کی ایک ساتھ فلائٹ مس ہو گئی. اچھا فلائٹ تو اڑ گئی. اچھا وہ فلائٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید 20 پاؤنڈ کی تھی. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی تو اتنی سستی فلائٹیں ہوتی ہیں UK یورپ میں جو 15-20 پاؤنڈ میں مل جاتی ہیں. اب اگلی فلائٹ جو کہ شام کو تھی اور وہ 100 پاؤنڈ کی تھی اور جس ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا اس سے 2 گھنٹے دور تھی. آپ یقین کریں وہ جو دن ہمارا گزرا, ایک تو آرام بھی نہیں ہوا. اچھا میں نے کہا میں نے تو جانا ہی جانا ہے, وہ سارے اجتماع کی تیاری کر کے بیٹھے تھے. تو شام کی فلائٹ سے میں جرمنی گیا, کسی اور ایئرپورٹ پہ اترا, وہاں جرمنی والے لینے آئے, وہ 2 گھنٹے کا ٹریول کر کے مجھے سمجھ لے اجتماع میں جا کے بٹھا دیا. حالانکہ پلان یہ تھا کہ پہلے لینڈ کر کے آرام کریں گے, فریش ہو کے بیان کریں گے. وہ سارا آرام بھی گیا, پیسے بھی خرچ ہوئے. اتنا سبق ملا اس دن کہ یار یہ جو آخری مومنٹ پہ, لاسٹ مومنٹ پہ فلائٹ لینے والی کہانی ہے نا, وہ نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا پہلے بندہ پہنچ جائے, ریلیکسیشن کے ساتھ سارے کام ہونے چاہیے. اس میں ایک اگر مشورتاً ہی میں عرض کروں گا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاسٹ فلائٹ لیتے ہیں کسی بھی دن کی. اگر اسپیس ہے, اگر گنجائش ہے آپ کے پاس, تو ایسے ٹائم کی فلائٹ لیں کہ آپ کے پاس اس کا ٹائم ٹیبل ہو کہ اس کے بعد کی 2-4 بھلے الگ الگ کمپنیز کی فلائٹیں اگر موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے سہولت ہوگی. اگر بالفرض کے کوئی ٹیکنیکل ریزن بن جاتا ہے, فلائٹ کسی وجہ سے وہ نہ صرف ڈیلے نہیں ہوتی, پوسٹپون ہو جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے فلائٹ ہی, تو آپ کے پاس آگے آپشن ہونا چاہیے کہ آپ کسی آدھے گھنٹے کے, اچھا ہے دنیا بھر میں ایسا ہے, آدھے پونے گھنٹے سے فلائٹیں عموماً ہوتی ہیں. اور اگر آپ مینٹلی طور پر اگر اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ پلان. کرائسس مینجمنٹ پلان CMP یہ کہلاتا ہے کہ کسی بھی, جیسے آپ کی یہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ جنریٹر آن کرتے ہیں, جس کا جنریٹر نہیں ہوتا موم بتی جلا لیتا ہے, وہ مطلب کہ چارجیبل لائٹ جلا لیتا ہے. یہ چارجیبل لائٹ, یہ موم بتیاں, یہ جنریٹر, اس کو کرائسس مینجمنٹ پلان کہتے ہیں. پلان B کہتے ہیں اس کو, کہ یار اگر لائٹ چلی گئی تو کیا کریں گے, اچھا جنریٹر کام نہیں کرے گا تو کیا کریں گے. تو اس طرح سفر میں بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کیا پلان کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے کہ جن کی وجہ سے آگے پورے کے پورے پروگرام یا پورے کے پورے ایونٹ یا پوری کی پوری آگے میٹنگ ہینگ ہوتی ہے کہ یار نہیں جائے گا تو وہ کمپلیٹ کچھ نہیں ہو سکے گا.
تو انہیں زیادہ پریپریشن کرنی پڑتی ہے. اور جیسے عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ وہ آدھا گھنٹہ ڈیلے کرنے کی بجائے اگر آدھا گھنٹہ جلدی نکلیں تو سفر بھی ریلیکسیشن ہوگا, ورنہ تو پھر وہ ٹریفک کا لوڈ, اتنا پین, اتنا پریشر ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات اب تو ایئرپورٹ سے پہلے بھی سیکیورٹی کے بیریئر بڑھ گئے ہیں نا, سیکیورٹی کے ایریاز بڑھ گئے ہیں. پہلے ایک ہی سیکیورٹی بریک ہوتا تھا, اب 2-3 سیکیورٹی بریک ہو گئے ہیں. اچھا ایئرپورٹ کے اندر جائیں, جیسے کراچی ایئرپورٹ میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو پہلے مطلب کہ اتنے زیادہ چیکنگ بورڈنگ پاس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب ہوتی ہے. اگر وہ جانے دے تو ٹھیک ہے, نہ جانے دے کہیں کہ ہم آپ کا بیگ کھولنا چاہتے ہیں تو بیگ کھولیں گے, اور چاہ کر ہم تھوڑا سا ہل جل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹ بڑھ جائے گا یار یہ کیوں رک نہیں رہا ہے, یہ کیوں ہل جل کر رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کہ یار میں چیکنگ سے گزروں گا, اتروں گا, گیٹ پر مجھ سے ٹکٹ چیک کی جائے گی, یہ پورا ٹائم دیکھیں آپ. پھر میں اندر جاؤں گا تو ایک اسکیننگ مشین سے نکلوں گا, اگر ان کو کوئی پرابلم ہوا, کوئی سی چیز نکل آئی تو وہ میرا بیگ کھولیں گے, اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم پہ لیں. آگے ایک اور چیکنگ ہوگی, بورڈنگ لائن پر ہو سکتا ہے رش ہو, وہاں پر ویٹ کا پرابلم آ سکتا ہے, وہاں پر سسٹم ڈاؤن ہونے کا پرابلم آ سکتا ہے. اس کے بعد امیگریشن کی لائن ہوتی ہے جہاں آپ کا ایگزٹ لگتا ہے, وہاں پر بھی پرابلم آ سکتا ہے, کوئی ڈاکیومنٹس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو یہ سب پھر آگے ایک اور کاؤنٹر چیک ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر اگر ریگولر ہو گیا تو آپ آدھے گھنٹے میں نکل جائیں گے, اور اگر یہاں کوئی پرابلم آئے گا تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے. اس لیے عمومی طور پہ فلائٹ جو ہیں, جو فلائٹ والے ہوتے ہیں آپ کو 2 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر آ جائیں. اور آج کل کے دنوں میں جیسے عبدالحبیب بھائی کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے پہلے تو ایٹ لیسٹ چلے جانا چاہیے تاکہ آپ ایزیلی اپنا پروسیجر لے سکیں اور کچھ کام لے کے جائیں. میں نے امیر سنت کا بھی انداز دیکھا ہے, اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کام رکھتے ہیں تاکہ اندر جا کر اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں یا جہاز میں ہیں, آپ کی ٹریولنگ ہے, تو کچھ نہ کچھ کام ہو. میرا کل عبدالحبیب بھائی آپ کے بہت عرصے کے بعد لمبی ٹریولنگ ہوئی ہے, کچھ کام تو نپٹا لیے ہوں گے آپ نے جہاز کے اندر, بڑے عرصے کے بعد جہاز پہ کام کرنے کا موقع ملا ہوگا. جی بہت یہ اچھا, ایک تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک فائدہ ہوا ہے, ایک نقصان ہوا ہے کہ اب ایئر لائنز میں انٹرنیٹ مل گیا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے عبدالحبیب کو جب انٹرنیٹ مل جائے تو پھر واٹس ایپ چلے تو پھر اور کام کی تو باری نہیں بچتی. اب بیٹری تو چارج ہو ہی جاتی ہے, انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا تو کم از کم کافی ساری چیزیں مطالعہ اور وہ چارجر لگایا, انٹرنیٹ مل گیا تو 8 گھنٹے کیسے نکلتے پتہ نہیں چلتا. لیکن اس کے باوجود کافی پینڈنگز الحمدللہ میں نے سوچ کے گیا تھا, جیسے آپ نے کہا نا کام, تو کئی ایسے میسیجز تھے, کئی ایسی چیزیں تھی جو چیک کرنی تھی, اپنی کچھ ای میلز تھی جو دیکھنی تھی, تو وہ الحمدللہ جہاز میں ساری نپٹا لی الحمدللہ. یہ ایک یوزفل ہوتا ہے, بندہ اس طرح لے کر جائے. جی کچھ کالز تھے. محمد شاہد صابر اتاری ممباسا کینیا سے. گران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا ممباسا کینیا کا سفر ہوا, جامعہ مسجد کونزی میں آپ کا سنت و برا بیان بھی ہوا تھا. تو ممباسا کینیا کے حوالے سے جو آپ کی ماضی کی یادیں ہیں ان کے بارے میں کچھ فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. ممباسا میں خوشگوار یاد بھی ہے, ناخوشگوار یاد بھی ہے. خوشگوار یاد میں ماشاءاللہ وہاں کا اجتماع, اسلام بھائیوں کا ملنا, اور مجھے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ممباسا بھی شاید 1-2 اور شہر بھی, ایک کوشش یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ بیان سے پہلے عموماً کہیں نہ کہیں ہم انوائٹ ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, کچھ کھانا وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے اسلام بھائیوں کی. تو وہاں پر شہر کے اسلام بھائی جمع ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ ہمارے ساتھ اجتماع میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا عنوان یہاں چاہتے ہیں, تاکہ ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ کے شہر کے ایشوز کیا ہیں, تو اپنے شہر کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یہ مسئلے ہیں. تو پھر اس کے مطابق جب ہم بیان کرتے ہیں تو بہت اس میں فوائد ہوتے ہیں. پھر سم ٹائم ممباسا میں میمن کمیونٹی بھی ہے, تو پھر یہ بھی فرمائش آتی ہے کہ میمن بیان کریں. میں ماپوتو گیا تھا, تو ماپوتو میں بھی یہی ہوا کہ جناب یہاں مطلب کہ ایک تعداد ہے جو میمنی سمجھتی ہے, تو پھر وہاں پر میمنی کے ساتھ بیان کرنے کا بھی موقع ملتا تھا کہ میمنی میں بھی بیان کرنا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ امیر سنت کے تو گجراتیوں میمنی کے بھی مدنی گلدستے آ رہے ہیں, ویڈیو کلپس آ رہے ہیں, اس کو بھی ہم کو وائرل کرنا چاہیے. تو یہ اور ناخوشگوار واقعہ میں چند دفعہ بیان کر چکا ہوں, شاید عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے میرے. ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور رات کا وقت تھا, مڈ نائٹ تھی شاید, اور ہم نے ایک اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ دیکھا, اور مطلب وہ اسکوٹر والا جب سلیپ ہوا تو ہماری گاڑی سائیڈ میں ہم کھڑی ہو گئی نا, سائیڈ میں کھڑی ہو گئی وہ اسکوٹر والا جو سلیپ ہوا. اور ہم دیکھتے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ یار سلپ ہو گیا وہ آدمی, مگر
بالکل ہم آئی تھنک کہ مطلب بالکل شاکنگ ہم صورتحال میں تھے کہ میں جب دیکھا تو ایسا میں ساتھ تھا آپ کے. آپ ساتھ ہم نے جب اس نے جب اپنا سر اٹھایا تو اس کا یہ پورا حصہ جو نا یہ چہرے سے الگ ہو چکا تھا. آئی واز شاکڈ. مطلب ابھی بھی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے کہ منظر ذہن میں. عبدالحبیب کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل یہ صبح سے پہلے فجر سے پہلے کا ٹائم تھا اور ہم نے دیکھا کہ اسکوٹر گری ہوئی ہے. اچھا اسکوٹر سوار کھڑا ہوا تو اب جب کھڑا ہوا تو میں سے لگا بیچارے کے پیر ویر پہ لگا ہوگا, لیکن جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو اس کی یہ والی سائیڈ ہی نہیں تھی. اب وہ کیسے کھڑا ہو گیا, اس کو کیسے اللہ پاک نے ہمت دی. لیکن تھوڑی دیر تک تو اچھا ہمارا ڈرائیور آپ کو یاد ہوگا ایسا وہ بھی چکرا گیا اور اس کو پھر کھڑا رہنا پڑا تھوڑی دیر کہ اسے ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی. تو یہ اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں. اور البتہ بمباسا ایک جزیرہ ہے. بڑی پرانی یاد آپ لے کر آ گئے, میں تو بھول گیا تھا, آپ نے ذکر کیا تو یاد آیا. نہیں وہ میں اس کو وہ حادثہ ہے اور ایک یاد آ جاتی ہے چیزیں. دوسرا یہ کہ ممباسا ایک جزیرہ ہے اور وہاں پر دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ دینی کام ہے. جامعۃ المدینہ بھی ہے اور یوں اسلامی بھائی وہاں کوشش کر رہے ہیں. نیشنلی طور پر جو وہاں کے مقامی ہیں وہ بھی ہیں اور جو باہر سے آئے جو وہاں تقریباً مقامی ہو چکے ہیں. ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے الحمدللہ وہاں وابستہ ہے اور وہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ایک عالم بن رہے ہیں. اللہ کا کروڑوں کرم ہے. تو یوں اللہ کا شکر بڑی تعداد میں سینکڑوں افریقن طلباء جو پڑھ رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اچھا جامعۃ المدینہ چلایا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کال لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نیاز احمد اطاری بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کچھ مدینے کی کچھ یادیں ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی عبدالحبیب. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا سبحان اللہ. کیا بات ہے. ذکر مدینہ کچھ عجیب ہی بات ہوتی ہے. کچھ بات کرتا ہے کہ مدینہ کی باتیں سنا تو خود یہ سوال اتنا مدینہ مدینہ ہے. جی عبدالحبیب بھائی. صحیح فرما رہے ہیں. مدینے کی باتیں ہیں کہ بس اب تو سچی بات ہے, باتیں ہی رہ گئی ہیں. اللہ کرے کہ بس جلدی پھر حاضری نصیب ہو جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو آج تک میں نے آن ایئر شیئر نہیں کیا. میں اپنے والدین کے ساتھ حج پر تھا اور حج پر ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کی بس میں یعنی معلم کی بس میں آپ کو مکے سے مدینے جانا ہوتا ہے. تو میں نے معلومات کی کہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو میں امی ابو کو چاہ رہا تھا کہ ان کو بس میں لے جانے کے بجائے پرائیویٹ کار میں لے جاؤں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو وزارت حج میں جانا پڑے گا. تو میں وزارت حج میں گیا اور وہاں جا کے میں کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر جاتا, ان سے ریکویسٹ کرتا کہ بھائی میرے ساتھ والدین ہیں, ان کی عمر زیادہ ہے. تو کہتے ہیں بس میں چلے جائیں. بھائی بس میں بھی تو حاجی جاتے ہیں. میں نے کہا وہ تھک جائیں گے, آپ اجازت دے دیں, پرمیشن دے دیں, ہم پرائیویٹ گاڑی میں جائیں گے. تو میں ایک دفتر میں گیا صاحب, تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ مدینہ شریف میں وہ چپل پہننے کا معمول نہیں ہوتا, تو میں نے ساکس پہنے ہوئے تھے. تو میں ایک دفتر میں گیا تو جو افسر تھا کافی بڑا دفتر تھا اور وہ منسٹری کا اہم آدمی تھا. تو اس نے مجھے کہا کیوں آئے ہیں, تو میں نے بتایا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے پرچہ لیا اور اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. پھر انہوں نے میرے پیر دیکھ لیے تو کہتے ہیں آپ نے چپل کیوں نہیں پہنے. تو میں نے کہا بس مدینہ شریف کے لیے ادب کے لیے نہیں پہنے. آپ یقین کریں ایسا وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا میں پھر آپ کو خود چھوڑنے جاؤں گا. وہ نیچے آیا, اپنی لینڈ کروزر نکالی, مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑنے آئے. اور اس نے پتہ کیا کیا, پھر اس نے اپنی گاڑی کے اندر سے ایک ڈبی نکالی اور اس نے کہا یہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی سنہری جالیوں کے اندر کی خاک مبارک ہے, یہ میں نے اپنی قبر کے لیے سنبھال کر رکھی تھی, آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. واہ.
اور الحمدللہ وہ میں نے اب تک سنبھال کے رکھی ہے وہ خاک. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی وصیت کی تھی. جب میرے ابو کا وصال ہوا تو میں نے اس خاک میں سے آدھی خاک جو ہے میں نے والد صاحب کے چہرے پہ ملی تھی. تو وہ عاشق رسول، عربی عاشق رسول اہل مدینہ میں سے، یعنی ایسا بھی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جب اہل مدینہ عربی عاشقان رسول سے ملاقات ہوتی ہے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو ان کی محبت کا انداز ہوتا ہے، تو کیا بات ہے. مجھے اچانک یہ واقعہ آج یاد آ گیا کہ الحمدللہ ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ عاشقان رسول عربیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، اہل مدینہ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک اسلام میں بیٹھے تھے، بڑی عمر کے تھے اور عربی تھے. تو باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک ہی حج کیا ہے. ان کی عمر مور دین 50 سال سے زیادہ ہی تھی عمر تھی. تو میں نے کہا کیوں آپ کے تو قریب ہے مکہ شریف، آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہ میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا، یہاں مجھے روز ہر نماز پر حج کا ثواب ملتا ہے اور میں جنت البقیع کے انتظار میں ہوں. بس میں اب مدینے سے کہیں باہر نہیں جاتا، بس میں مدینے میں رہ رہا ہوں تاکہ مجھے جنت البقیع مل جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اور وہ خاک کی بھی کیا برکت ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کا قرب پا کر قرب پائی ہوئی خاک وہ ہو. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. اور ایک وہ ہے، کیا شعر ہے یار، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ ہم سب کو خاک مدینہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. عبدالحبیب بھائی کا ماضی کے کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. آئیے، کچھ دکنی کا اجتماع ہوا تھا بلوچستان کی طرف، آپ اس بار ماضی کے طور پہ لیں یہ ہے. اور ترکی کے تعلق سے جیسے عبدالحبیب بھائی نے یادیں بتائی تھیں، تو آئیے ان یادوں کی کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے علاقے رکنی میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلوچستان کے مختلف مقامات سے قبائلی عمائدین، سرداران، سیاسی و سماجی شخصیات، مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد، تاجروں، ڈاکٹروں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد سلیم اتاری، رکن شورا و ملتان ریجن کے نگران حاجی محمد اسلم اتاری، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران بھی موجود تھے. رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اس موقع پر سنت و بھرا بیان فرمایا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، سنو قبر روز کیا پکار رہی ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا. آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا، سب جگہ دوست چاہیے، گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے. جدھر جاتا ہوں میرے سنگی، میرے بیلی، میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں. قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے، قبر میں قبرستان لے جائیں گے. جب قبر میں لٹائیں گے نا، وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں، وہی بیٹے، وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب قبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو، دیکھو کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے، ایک روشنی کی راہ بھی نہیں باقی رکھیں گے، اور سب منو مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے. رکنی کا یہ اجتماع، یہ عبدالحبیب آپ کا شاید ایک عرصے کے بعد بلوچستان کا یہ اجتماع جانے کا موقع ملا ہوگا. جی جیسے میں نے کہا نا کہ بیرون ملک سفر نہیں تھے تو پھر پاکستان کے سفر ہوئے، اور پھر اس پہ بھی ہم نے ٹارگٹ یہ کیا کہ جن شہروں میں میری آج تک حاضری نہیں ہوئی تو میں نے بڑے نیو سٹیز دیکھے پاکستان کے، اور میں خود سچی بات ہے اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی دعوت اسلامی کا جو نیٹ ورک ہے، سبحان اللہ. اور اسی دوران الحمدللہ اللہ خوش رکھے ہمارے رکن شورا حاجی اسلم صاحب کو کہ انہوں نے مجھے حکم دیا رکنی اجتماع میں بیان کے لیے، اور میرے لیے تو امیزنگ بڑا ایکسپیرینس، عجیب ایکسپیرینس تھا. اچھا رکنی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کا کنارہ ہے. ہم پنجاب سے گئے، جنوبی پنجاب سے وہاں داخل ہوئے،
اور فورٹ منرو سے یہ راستہ ہے اور بڑا ہی جس کو کہیں کہ خوبصورت راستہ ہے پہاڑوں کے درمیان. اور وہاں جو اجتماع ہوا صاحب وہ کمال تھا, یعنی ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول تھے, اور جو ماشاءاللہ جذبہ تھا, جو دیکھنے والی کیفیت تھی, تو یقیناً یہ میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور ماشاءاللہ بلوچستان میں دعوت اسلامی کی اس طرح کی کارکردگی دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی. تو انشاءاللہ اب نیت ہے کہ پھر تھوڑا سا موسم اب بہتر ہو رہا ہے, سردیاں ہو رہی ہیں, تو ارادہ ہے پھر بلوچستان کا بھی سفر کرنا ہے انشاءاللہ. جی کالز دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی فیضان مدینہ میں آنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سلسلے میں, تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ فیضان مدینہ پہلی مرتبہ کب تشریف لائے اور کس طرح تشریف لائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو عاشقان رسول فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں ان کو کس نیت سے آنا چاہیے اور کس طرح سے آنا چاہیے. جزاک. بہت بہت شکریہ. اول تو یہ کہ میں کبھی فیضان مدینہ تشریف لایا نہیں ہوں, میں ہمیشہ جب بھی فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں. مسجد ہے یہ, اور دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے. میرا حسن ظن ہے یہ تقوی کی بنیاد پر بنی ہوئی ایک مسجد ہے, اور اسے مطلب کہ بہت مسجد نبوی شریف کا گویا کہ ایک فیضان ہے, فیضان مدینہ, مدینہ پاک کا فیضان ہے فیضان مدینہ. اور بڑی اس میں مطلب کوششیں ہیں اس مسجد کے بننے میں, اور بڑی خوبصورت نیتیں ہیں اس مسجد اور مدنی مرکز کے بننے میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آنے والے بہت فیضان پاتے ہیں. میری پہلی بار جب حاضری ہوئی فیضان مدینہ میں تو یہ سمجھے کہ تعمیراتی مراحل ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی آنے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا تھا, لیکن شاید بڑی تعداد ہزاروں عاشقان رسول اس وقت فیضان مدینہ آئے جب فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا اور ہفتہ وار اجتماع تھا. تو الحمدللہ اس میں ہماری حاضری ہوئی تھی. خوب بارشیں تھیں, مگر قوم کا جوش و خروش تھا. فیضان مدینہ کی طرف قافلے رواں دواں تھے. تو فیضان مدینہ آنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا یہ مدنی مرکز ہے, یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں میل سنت کے مدنی مذاکرے جب دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں, وہ یہیں سے میل سنت مدنی مذاکرے فرما رہے ہوتے ہیں, کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, علماء ہیں, ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. اور بھی یہاں پر بہت کچھ ہے سکھانے کے لیے کہ میں کچھ سیکھوں گا وہاں جا کر اور اپنی تربیت کا سامان کروں گا, جس کے تاثرات آپ مدنی چینل پر دیکھو سن رہے ہوتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر بھی, اور اس وقت ماشاءاللہ میلاد پاک کے جو مدنی مذاکرے ہوئے, اجتماعات ہوئے, اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا اسلام بھائی کس طرح جوش و خروش کے ساتھ آئے بھی اور انہوں نے اپنے تاثرات بھی دیے الحمدللہ. جی کال دیں. ماشاءاللہ ماضی کی یادیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میں ان سے جاوید عرض کر رہا ہوں. اس سلسلے میں خاص طور پر جو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں, چاہے وہ امیر اہل سنت کی یا کسی بھی رکن شورا کی ہو, تو ماشاءاللہ وہ ویڈیو کلپ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. ماشاءاللہ. جی کال دیں. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. نگران شورا کا سلسلہ ماضی کی یادیں بہت پیارا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمیں بہت سارا علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, نگران شورا کو, رکن شورا کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کو ذہنی اجمائش کا کس نے مشورہ دیا تھا ذہنی اجمائش پروگرام کرنے کا؟ اور ذہنی اجمائش پروگرام کرتے ہوئے کوئی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی سنا دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا بھی فرما دیجیے. جی عبدالحبیب بھائی کچھ فرما بھی رہے تھے آپ. ایک تو یہ کہ ذہنی آزمائش کا یہ یوں سمجھے کہ حادثاتی طور پر ہی سلسلہ طے ہو گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے ساتھ ہی مشورہ جاری تھا, اور 12 ربیع الاول کی ہم ٹرانسمیشن پر مشورہ کر رہے تھے. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے بعد سے لے کر خصوصی مدنی مذاکروں کے درمیان کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. اور بات یہ ہوئی کہ بچوں کا کوئی سلسلہ پورے دن کی ٹرانسمیشن میں نہیں ہے. اچھا, میں نے اس سے پہلے کوئی بھی بچوں کا پروگرام نہیں کیا تھا, تو میں نے کہا ایک کام کرتے, میں تجربہ کرتا ہوں, مجھے بچوں کا پروگرام دیں. اچھا, پروگرام کا نام کیا ہو؟ تو تھوڑا سا پہلے ہی دانش بھائی ہمارے مدنی چل کے ماشاءاللہ اب تو حیدرآباد کے نگران ہو گئے, وہ ذہنی آزمائش کے نام سے وہ یا عابد باپو ایک پروگرام کرتے تھے. تو میں نے کہا وہی نام کر لیتے, ہمیں تو ایک جگہ کو فل کرنا ہے اور ایک کوئز پروگرام کرنا ہے. تو کوئی ایسا بڑا پلان نہیں تھا, نہ اندازہ تھا کہ ماشاءاللہ یہ اتنا مقبول ہو جائے گا. تو یہ 12 راتیں ہم نے پروگرام کیا,
اور یہ پروگرام ہم نے بچوں کو مدرسے کے بچوں کے درمیان مقابلہ کروایا تھا مدنی مذاکرے کے بعد. جیسے یہ 12 پروگرام کمپلیٹ ہوئے تو بڑا پسند کیا, تو اگلے ہی مہینے 11ویں کے مدنی مذاکرے تھے, تو ہم نے سیزن 2 اگلے ہی مہینے کر لیا 11ویں کے 11 مدنی مذاکروں میں. اور پھر چل سو چل کام کو سکھاتا رہا. پھر ماشاءاللہ یہ بدری منوں سے بڑھ کر یہ بڑوں کے لیے ہو گیا, اور اب ماشاءاللہ پاکستان بھر کے شہروں کے مقابلے ہو رہے ہیں. اور یہ ایک جو واقعہ انہوں نے کہا, مجھے واقعہ یاد آ گیا, اور وہ ایک اسلام بھائی کی کال بھی آئی تھی کہ کبھی انوکھا آپ کا استقبال ہوا ہو. تو ہم اس پچھلے سال ہم بیرون کراچی سے باہر نکل کر ہم نے ذہنی آزمائش کے پروگرام کیے, تو اس میں کیرور پکا جو ہے وہاں ہمارا جانا ہوا. تو وہاں یہ طے ہوا تھا کہ بھائی ہمیں نا ہر پروگرام سے پہلے 1 گھنٹہ دے دیں گے, کمرے میں کہیں پیک کر دیں گے, تاکہ ہمیں ہر جگہ جا کر زبان کی تیاری کرنی ہوتی تھی. تو اب وہ زبان کی تیاری کرنے کے لیے ظاہر تخلیہ چاہیے اور فوراً لائیو جانا ہوتا تھا. تو وہ زبان کی تیاری کے لیے مبلغین بھی آ گئے. اب مجھے انہوں نے کہا آپ کے گھر میں لے جائیں گے, وہاں آپ ریسٹ بھی کر لیجیے گا, کھانا بھی کھا لیجیے گا, آپ کی جو تیاری ہے وہ کر لیجیے گا, پھر آپ لائیو پروگرام کے لیے میدان میں آ جائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہاں کسی کو بلایا تو نہیں ہے؟ کہ نہیں, وہاں کوئی نہیں ہوگا, آپ کو ایزی ملے گا. بھائی صاحب آپ یقین کریں, جب میں ادھر گیا ہوں تو اس کی گلیوں میں لائن لگا کے لوگ کھڑے ہیں. یعنی مجھے جس گھر میں اکیلے بٹھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کی گلیاں بھری ہوئی ہیں, اس کے گھر کے باہر 200-300 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. میں کہا یا خدا, میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا جس میں مجھے تخلیہ چاہیے. اب میں اتنی مشکل سے اس کمرے میں داخل ہوا. اچھا اب وہ داخل تو ہو گیا, وہ کہتے ہیں حضرت یہ سارے لوگ آپ سے ملنے آئے, ان سے ملیں. میں ان کو ہاتھ جوڑوں, میں نے کہا مجھے پروگرام لائیو کرنا ہے, مجھے تھوڑی دیر دیں, مجھے زبان کی تیاری کرنی ہے. اچھا پھر انہوں نے پتہ ہے کیا پلان کیا, مجھے وہ آج تک یاد ہے پلان. کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے, ہر پلیٹ لے کے الگ آدمی آتا تھا. ایک پلیٹ لے کے آدمی کمرے میں آتا تھا, وہ ہاتھ ملاتا تھا, پھر ایک وہ ٹرے لے کر آتا تھا, وہ ہاتھ ملاتا تھا, پھر ایک گلاس لے کر آتا تھا. انہوں نے اتنے بندوں کے ذریعے دسترخوان لگوایا کہ سب کی ملاقات کروا دی. میں نے کہا یار یہ بڑی کمال کی ٹرک انہوں نے اپنائی ہے. تو بہرحال وہ ان کا پیار تھا, لیکن وہ واقعی میرے لیے انوکھا ایک تجربہ تھا. اس میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کروں حاجی عبدالحبیب بھائی. ایک تو یہ کہ ہم برتن کا استعمال کم کر دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی میں ہی گزارا ہو جائے. یہ تو ایک ایسے خوشتبائی طور پر عرض کر رہا ہوں, خوشتبائی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یار میرے برتن میرے ساتھ ہے, میں مٹی کی پلیٹ ساتھ لایا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کوئی اندر نہیں آئے گا. تو ایک یہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ صلی اللہ علیہ محمد, انہوں نے آپ سے صحیح کہا تھا نا, گھر کے اندر تو کوئی کمرے میں تو وہ کوئی بھی نہیں تھا, اب بیچارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ خیر, اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں, اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اجازت دیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں, یا